السميع العليم من الشيطان الرجيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. آج کی ان آیتوں سے پہلے جو کچھ گزرا ہے اس میں ایک چیز خاص طور پر گزری ہے. ایک نمونہ پیش کرنے کے بعد، انسان کو ایک حقیقت بتا دینے کے بعد، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج منہ الا نکدا. ایک عام بارش کی مثال جس کو رحمت قرار دیتے ہیں. بارش کے ناموں میں ایک بارش ہے رحمت. قرآن نے اس کو رحمت کا نام دیا ہے. حقیقت میں ساری کائنات میں رہنے والی ہر چیز کے لیے اصل رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. بندے کو سمجھایا گیا تھا کہ دیکھو زمین کا کوئی ایک حصہ چپا بھی باقی نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ پڑتی ہو، اللہ تعالیٰ رحمت نہ برساتا ہو. وہ ضرور نازل فرماتے ہیں. کیفیت نزول اور زمین تک بارش کا پہنچنا، اس کے حقائق کچھ الگ ہیں جس کی وضاحت ایک سے زائد بار کی جا چکی. اب یہ بارش زمین کے اوپر جو پڑتی ہے، زمین کے اندر صلاحیت، استعداد الگ الگ ہے. اچھی زمین، ناقابل کاشت زمین، یا زمین کے اندر کسی قسم کی زراعت ہو سکتی ہے، اگ سکتا ہے، تھوڑا بہت زیادہ، بہت اچھا نہیں. اور زمین کے وہ مقامات بھی خالص صرف چٹانوں اور پتھروں کے جہاں پر رحمت پڑتی ہے، چٹانوں کے اوپر سے پانی بہہ جاتا ہے، اس رحمت کو قبول کرتا ہی نہیں. بالکل اسی طریقے سے سارے انسانوں کی طبیعت اور عادت بھی ہے. اچھی زمین نے جیسے پانی کو قبول کیا اور اچھے کاش کو اس کے فوائد دیے، اچھے انسان کی مثال بھی وہ ہے. اب اسی طریقے سے سارے ان چیزوں پر نمونوں میں کوئی 5 انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات جو ان کے قوموں سے سامنا ہوا. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام نازل کر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر رحمت اور زحمت والی چیزیں وضاحت کر دی. ہر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے رحمت کا پیام سمجھنے والوں نے سمجھا، اگرچہ کہ تعداد رحمت قبول نہ کرنے والوں کے مقابلے میں تعداد کم رہی ہو، لیکن ان قوموں میں سے سب سے بڑا حصہ رحمت کو پسند نہیں کیا، زحمت کو پسند کر لیا، قبول نہیں کیا، اس کے خلاف کیے. ان کے اوپر مصائب اور ہلاکت، اللہ تعالیٰ کا غضب جو کچھ نازل ہوا، اس کی تفاصیل گزرنے کے بعد، اتنا مفہوم رکھنے کے بعد ہی یہ آج کی سب سے پہلی آیت جس کا ترجمہ دماغ میں اتر سکتا ہے. اب اس کا ترجمہ ہے لم یہد للذین یرثون الارض. آج کے بعد بہت زائد ہوتا ہے. اب لم یہدی، کیا ابھی بات واضح نہیں ہوئی؟ ہدایت کو لینے والی، حق کے اوپر ٹکنے قرار پانے والی چیز جو نمونے پیش کیے گئے، قوم نوح کا واقعہ، عاد کا، سمود کا، لوط کا،
شعیب کا، ان کی قوموں کی حرکات کا، ان کے گناہوں کا، معاشرے کے اندر فساد و بگاڑ کا، قتل و غارت گری کا، لوگوں کو لوٹنے لاٹنے کا، چھیڑ چھاڑ کرنے کا، کاروبار معاملات میں خیانت کرنے کا، کم ناپ اور تول کرنے کا، جبکہ ہر حقیقت سمجھا دی گئی۔ سب سے بڑی خرابی عقائد میں بگاڑ کا، اللہ کے پیام کے اندر تبدیلی پیدا کر دینا، اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرنا، ان تمام کا جو نتیجہ ہوا، کیا ان سارے کے سارے چیزوں کی وضاحت کے بعد بھی کیا ابھی بات واضح نہیں ہوئی؟ جو قرآن اب پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے، یا جس زمانے میں قرآن ہے اس زمانے کے لوگوں سے خطاب ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے، پھر اب اس پہ ترجمے پہ غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی بات واضح نہیں ہوئی ان لوگوں کو جو ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد، مر جانے کے بعد، ہلاک و برباد کر دیے جانے کے بعد اس زمین کے اوپر رہنے بسنے والے انسان، جس کو اللہ تعالیٰ فرمایا وہ مرے، مار دیا اللہ نے، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ اب اس کے بعد انہی کے مقامات کے اوپر، انہی کی جگہ کے اوپر تم رہتے ہو، اب تمہارے گھر ہیں، تم چلتے پھرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، ناچتے کودتے ہو، میری اور تیری جاگیر کے نام سے منسوب بھی کرتے ہو، یہ میرا ملک، یہ فلاں کا ملک، یہ کہتے ہو۔ ذرا پیچھے پلٹو دماغ سے، ان واقعات کی روشنی میں کیا یہ چیزیں تمہارے وجود میں آنے سے پہلے تمہاری تھیں؟ نہیں تھی۔ جو تھے ان کا دعویٰ تھا، وہ رہتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ نے ان کو ختم کیا، ان کی جاگیر، جائیداد، مال، ترکہ، اس جیسے تشبیہ میں فرمایا کہ اللہ نے وارث تم کو بنایا نا، اب تم ہو نا۔ یہی مفہوم ہے۔ اب قرآن کے نزول کی تاریخ کی طرف پیچھے جائیں۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت کے انسان تھے، تو اس لیے جب تفاسیر آپ پڑھیں گے، یہاں خطاب ہے مکے والوں سے، مکے کے اطراف اکناف دنیا میں رہنے والوں سے۔ اس وقت انسان وہی تھا، انہی کو تنبیہ کرنا تھا، انہی کے علم میں بات لانا تھا۔ اب وہاں سے نیچے اترتے ہوئے آئیے، اب وراثتاً جو مسلمان ہیں ان کے لیے، جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی خاص طور پر کہ اب تمہارے سے خطاب ہے کہ اب تم وارث ہونا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی کیا ابھی بات واضح نہیں ہوئی، ہدایت کا راستہ نہیں ملا، یہدی ہدایت سے۔ اولم یہدی للذین، ہو جانا چاہیے تھا نا۔ اگر وضاحت نہیں کر لیتے، نہیں سمجھ لیتے، تو ایک بات ذہن میں رکھتے ہوئے چلو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ جب جس وقت اس مفہوم سے آگے بڑھیں، یہاں سے گزریں، اس کی گوش مالی ہو رہی، کان مروڑ رہے ہیں، گوش مالی کان موڑنا، یعنی سرزنش ہو رہی۔ اس بات کو یاد رکھ لو کہ لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، ہم چاہیں اگر، جیسا چاہے پیچھے سابقہ امتوں کا ذکر ہے، سابقہ قوموں کا، گزری ہوئی قوموں کا، جن پر عذاب نازل کر دیا گیا، ہلاک و برباد کر دیا گیا، سمجھانے کے بعد، نبیوں کی حقیقت بتانے کے بعد، وضاحت کرنے کے بعد،
نہیں مانا، نہیں سنا، نہیں سمجھا، تو ہم چاہیں تو عصب نہ ہوں. اصابہ اسی سے لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا مصیبت اسی سے. ہم ان کو عذاب بھیجیں گے، مصیبت میں مبتلا کریں گے. ہم تو ظالم نہیں ہیں. وجہ کیا بنے گی؟ بذنوبہم، ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، غلط فکر سے، غلط عقیدے سے، غلط کام سے. اسلام کیا ہے؟ انسان کا جو وجود ہے، جو جی رہا ہے، ہر چیز، ہر کام کرنے کا، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، کمانے دھمانے، ساری چیزوں کے ساتھ لگے رہنے کا ہی نام اسلام ہے. لیکن ڈھنگ سے، طریقے سے کہ قدرت نے تجھے عطا کیا ہے، عطا کرنے والے کو، دینے والے کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ ڈھونڈنا ہے. اس عقیدے کے ساتھ کہ ان ساری کے ساری چیزوں کا حساب و کتاب، کھانے کا بھی ہوں گا، پینے کا بھی ہوں گا. سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، سورہ الہاکم التکاثر کہیے یا تکاثر کہیے. اس میں سب سے آخر آیت وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، بلا کسی شک و شبے کے، یقیناً یقیناً یقیناً. یہ اتنا مفہوم نکلتا ہے. لا اور نون لگا ہوا لفظ میں، لا تسألن میں، اے انسانوں تم میں سے ہر ایک سے ضرور ضرور، یقیناً یقیناً مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے. حساب و کتاب جب ہوں گا تو ہر ایک سے سوال ہوگا. عن النعیم، تمہاری زندگی جن جن چیزوں میں گزری ہے، تم نے گزارا ہے، وہ ہر وہ چیز وہ نعمت ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے. بس یہ سمجھنا، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. ترجمہ صاف ہے، مطلب صاف ہے. صحابہ نے پوچھا مکے کی زندگی، بھوک اور فاقے سے سنبھلنے کے لیے پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں. اور ہم پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہم سے وہ کیا نعمتیں پوچھے گا؟ ہم کو پوری طرح کھانا بھی نہیں ملتا، کبھی ملتا کبھی نہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، آخر ہم سے کیا پوچھے گا؟ تو نعمت کا اطلاق کیا ہوتا ہے اس آیت میں بتایا گیا. تو آپ نے فرمایا اے لوگوں، یہ موسم گرما میں، سخت دھوپ اور تپش میں کیا تمہیں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا؟ بے چینی کو ختم کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہوتا؟ حرارت سے بچنے کے لیے تم کسی سائے میں نہیں آتے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جو اس سائے سے استفادہ کر کر سکون حاصل کیا، اس کے بارے میں بھی تمہارا رب تم سے پوچھے گا. حرارت اور تپش اور پیاس کو بجھانے کے لیے ٹھنڈے پانی کو جو استعمال کیا، یہ بھی تمہارا رب تم سے پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ اے بندے، میں نے تجھے انتظام کیا نہیں کیا؟ جب پوچھے گا تو اس سے دور رہنا، بچے رہنا، یہ مطلب نہیں. بس یہ رب کے انتظامات ہیں، بس یہ سمجھنا ہے. فکر کو، خیال کو ادھر لوٹانا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے. اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہم ان کے اوپر بھی عذاب اور مصیبتیں انڈیل دیں گے. ابھی تک کرے تو نہیں، جب نہیں کیے تو سن رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، جن پر کرنا ہے کر بھی دیا. یہ 2 تا 4 دن کے اندر دنیا کے مخصوص علاقے میں
اللہ کا خیر نازل ہو بھی رہا ہے، جن کو مبتلا کرنا کر بھی رہا ہے، جو اس کے شکار ہونا تھا ہو بھی چکے ہیں، اور اس کے علامات و نشانیاں رکھ کر آہ و بکا کرنے میں مشغول و مصروف بھی ہیں، دوا دارو میں مشغول و مصروف بھی ہیں۔ ان کے حالات سن کر بحیثیت انسان ہر کسی کے دل کے اندر دکھ اور درد تو ہے، لیکن دکھ اور درد دینے والی ذات کیا ہے، اس فکر کو آگے بڑھانا ہے۔ وہی شکار ہوں اور آپ کیوں نہ ہوں، یہ سوچنا، یہ کیفیت تو ہو بھی سکتی ہے۔ اللہ نے عقل بھی دی، فکر بھی دی، کچھ علامتیں قدرت کے پیدا کردہ چیزوں سے انسان کچھ اشارے محسوس کرنے بھی لگا، جس کو سائنسی ترقی کہتے ہیں۔ اس واقعے کی روشنی میں ساری دنیا میں، خاص طور پر ہندوستانیوں کے لیے ایک پیام بھی چھوڑ دیا انہوں نے۔ آج سے لے کر اگلے 50 برس کے درمیان کبھی بھی کسی بھی وقت بھی جس قسم کا حادثہ ہوا ہے وہاں پر، اب ہندوستان کی باری ہے، ہندوستان کے اندر ہو سکتا ہے۔ یہ خبر پوری دنیا میں نشر و اشاعت سے، اخباری دنیا سے، خبروں کے ذریعے سے یہ بھی کر دی گئی، اسباب کے ذریعے سے۔ لیکن انسان کے کرنے کے بعد وہ فطری اسباب سے بیان کردہ چیزیں قریب بالکل صحیح طرف آتے ہیں۔ جیسے آپ بھی کہتے ہیں کہ ابر آ گیا، ٹھنڈی ہوا چل رہی، پانی تو برسا نہیں، آپ نے کہہ دیا پانی برسنے والا، یہ کہاں سے کہہ دیا؟ جو اللہ نے عقل اور فکر دی ہے، بادلوں کا جمع ہونا دراصل اس نے کیا ہے، ہوا کا چلنا دراصل وہ ہوا بھیجتا ہے، یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی۔ نتیجے کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں اتنی عقل فکر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھا ہے۔ بس اس جیسے ایک فنی مہارت والی چیز ہے جو انسان اس میدان میں آگے بڑھا ہوا ہے، اس اسباب سے کہتا ہے، لیکن اس کا اعلان ہے جب سدھرو پھر اس چیز کو ہم تبدیل بھی کر دیتے ہیں، بگاڑ میں آگے بڑھو برابر پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں سن کر سنبھلنا تو موجودہ انسان کے لیے اطلاع اور خبر ہے۔ وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن ان چیزوں پہ غور کرتا کون؟ یا تو سنتے نہیں، یا سنے تو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے خود کو تیار کرتے نہیں۔ یہ کیفیت جس کے اندر ہے تو کیوں ہے؟ تو یوں سمجھو کہ دل کے اندر ایک مہر ہے، حقیقی بات دل میں اترتی نہیں، کانوں سے گزرتی تو ہے، کانوں سے سن کر دل تک پہنچا کر غور و فکر کر کر دماغ سے بٹھاتے نہیں۔ تو اس کو فرماتے ہیں وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو بات یہ ہوئی کہ ہم ان کے دلوں کے اوپر ایسی مہر لگا دیے ہیں، یعنی کثرت انہماک اپنی ہی حرکت میں لگا ہوا انسان، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، نہ اس کو نہ سن رہا نہ غور کر رہا۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، دیکھو یہ واقعات جو گزرے نا، ہم نے سنا دیا نا، حقیقی طور پر بتا دیا نا تمہارے لیے۔ من انبائیہ، پوری خبریں نہیں ہیں، نبعٌ خبر، نیوز، انباء اس کی جمع ہے، ان کے واقعات کی تھوڑی بہت جھلکیاں پیش کیے ہیں۔ اخباری دنیا سے بھی جو واقعہ موجودہ بھی ہوا ہے، ہم تک جو پہنچی باتیں، وہ بعض چیزیں ہیں، حقیقی منظر جس سے گزارا گیا، جو گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں، وہ تو مشاہدے کے بعد
اسی کو سمجھ میں آئے گا. لیکن جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ بہت کچھ ہوا ہے، اتنا تو سمجھ میں آئے گا. تو بس اسی طرح بتاتے ہیں کہ پوری باتیں تم تک نہیں پہنچی، اس میں سے اہم چیزیں ہم اس میں سے چند خبریں بتا دیا. اور ہو گیا نا جو بھی ہوا. یا اس واقعے کو لے لو، یا ان واقعات کو جو ذکر کیے گئے 5 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، یہاں پر وہی مراد ہے کہ سب کچھ یوں ہی ہو گیا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، قد جاءتہم ہے ان کے پاس آ چکی تھی، آئی تھی. پھر لام لگاتے ہیں خصمیہ اور زیادہ فوج دینے کے لیے، قسم خدا کی یقیناً ان کے پاس ان کے لیے رسول آئے تھے. وہ قومیں آج کے انسان کے لیے یقیناً ایسا کچھ ہونے والا ہے. اللہ کی مقدس کتاب کے ذریعے سے ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں. جاننے والوں کے پر ذمہ داری ہے کہ وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو پیش کرتے چلو، یا اٹھے بیٹھے اپنے ملنے ملانے والوں سے پیش کرو جو اسی میں مشغول و مصروف ہیں. ان کے پر ذمہ داری ایسی ہے جو لکھے پڑھے ہوئے ان کے اوپر ہے کہ اس سے کوئی اس علم کی بنیاد پر ان حقائق کی معرفت سے آگے بڑھو. یہ کام ہم نے ساری کے سارے نشانیوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے ان تک آ چکی تھی. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے بندے پر، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مہربان. نافرمانی ناشکری کے باوجود اور عطا کرتے چلتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں، زندہ رکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ ساری چیزوں کی تکمیل کے بعد فما کانوا لیؤمنوا، اس کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے، انکار کرتے تھے، یقین نہیں مانتے تھے، عمل کرتے نہیں تھے، زندگی کے پہلو سے پلٹتے نہیں تھے. بس اسی مفہوم کو جو نہیں پلٹنا ہے اسی کو سمجھو. کذالک یطبع اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے. یعنی حق سن رہے نہیں، دلوں کے اندر حق کو داخل کر نہیں رہے ہیں. اسی لیے اللہ کا عذاب آیا اور آ سکتا ہے اس چیزیں. اور اللہ نے عذاب جو بھیجا ہے اس کی بھیجنے کی وجہ یہی تھی. وجہ اور علت بھی بتاتے ہیں. وما وجدنا لأکثرهم من احد، معنی کے لحاظ سے ہوتا ہے وما وجدنا لأکثرهم احدا، وما وجدنا اکثرهم احدا. یہ اختلاف آپ کے لیے دماغ میں اترنا ذرا دشوار ہے. مطلب جب عذاب بھیجے تھے تو اسی لیے بھیجے تھے کہ ان میں سے سب سے بڑی تعداد یہی تھی. کیا تھی؟ وہ ذمہ داری کے اوپر، عہد کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر کوئی قائم اور باقی نہیں تھا، بس اپنی منمانی میں لگا ہوا تھا. تو ایک چیز یہ بھی ہوئی، کثرت اسی میں ہوتی ہے. اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیک بات پر چلنا، جاننا، دوسرے کو بتاتے رہنا، یہ حلقہ بڑھتے رہنا. اگر یہ گھٹتا چلا، کثرت نافرمانوں کی ہوتے چلے گی، جیسا یہاں ذکر ہے، میجارٹی نہیں کی ہو گئی، بلکہ ہم نے ان میں سے سب سے زیادہ کو اسی چیز پر پایا کہ سب کے سب فاسق ہیں، فاجر ہیں، ظالم، نافرمان ہیں، ناشکر ہیں. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہوا، ان کو ہلاک و برباد کیا. ایسا ہی کرتے. یہ پچھلے گزرے ہوئے چیزوں سے متعلق آخری ایک نوٹ کے طور پر، رزلٹ کے طور پر ذکر کیا گیا، نتیجے کے طور پر. اس جیسی بڑی سرکشی کی ایک بات اور ہوئی ہے، وہ بتائے چلتے ہیں. وہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ان کے مقابلے میں فرعونی عادت و اطوار. آج بھی دنیا فرعونی خصلت کے اوپر سب سے زیادہ آگے ہے. کلام پاک میں سابقہ پیغمبروں میں سب سے زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی قوم کا
ان کے قوم کی نافرمانیوں کا، ہٹ درمی کا، دنیا کی دولت، دنیا کے اقتدار، دنیا کی جاگیر و جائیداد، ان جیسی چیزوں کے نشے میں دھت رہ کر منمانی کرتے رہنے کا، حق کو نہ ماننے کا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی وقتاً فوقتاً کئی طریقوں سے ان کو تنبیہ کرتے رہنے کا، چھوٹ دیتے ہوئے لیکن انسان کی پھر نافرمانی کرتے چلنا، تو اس کی تفصیلات اب اگلی آیت سے کوئی قریب پاؤ پارہ سے زیادہ تک اس واقعات کی تفصیل، تو گویا اس واقعے کی پوری طویل تفصیل کے ساتھ اب اگلی آیت سے تذکرہ شروع ہوگا۔ سبحان